کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زمین پر زندگی کیسے وجود میں آئی؟ ایک چھوٹا سا بیج، ایک سنگل سیل، اور پھر کروڑوں سال کا سفر۔ زمین کی بے رحم فطرت، جانوروں کا تسلط اور قدرت کا قانون، نیچرل سلیکشن۔ صرف وہی زندہ بچا جو سب سے زیادہ موجود تھا۔ آج ہم انسان اس حیران کن سفر کے آخر کار موجود ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہر سانس، ہر قدم، ہر صلاحیت اسی طویل خون، پسینے اور خطرے سے بھرے سفر کا نتیجہ ہے؟ یہ کہانی ہے زندگی کی، زمین کے ابتدائی دنوں سے لے کر آج کے انسان تک۔ زندگی کا آغاز زمین پر تقریباً 4 ارب سال پہلے ہوا، پانی میں چھپی ایک چھوٹی سی ایک سیل جس میں مستقبل کی تمام معلومات محفوظ تھیں۔ یہ ایک سیل ہمارے تمام موجود جانداروں کا ابتدائی بیج تھا۔ یہ ڈاکیومنٹری اس طویل، حیران کن اور خطرناک سفر کی کہانی ہے جس نے ہمیں آج کا انسان بنایا۔ ہم دیکھیں گے کیسے نیچرل سلیکشن، مٹی، پانی، سورج کی شدت اور دوسرے خطرات نے زندگی کو شکل دی۔ یہ محض سائنس کی کہانی نہیں، بلکہ زمین کی وہ داستان ہے جو ہر جاندار کے لیے سبق آموز ہے۔ زمین کا ماحول 4 ارب سال پہلے ایک نرگس کی طرح بھیانک اور آگ بھرا تھا۔ گیس اور دھول کے بادل ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں زندگی پروان چڑھے گی۔ پانی میں ایک سنگل سیل نے اپنا وجود بنایا۔ یہ سیل نہ زیادہ طاقتور تھا، نہ روشن، نہ آنکھیں رکھتا تھا، لیکن اس میں زندگی کا راز چھپا تھا۔ یہ سیل اپنی کاپی بناتا، کلون تیار کرتا اور نئی نسل کو جنم دیتا۔ کروڑوں سالوں میں یہ چھوٹا سا بیج پیچیدہ جانداروں میں بدلتا گیا۔ نیچرل سلیکشن زمین کی سب سے سخت قانون ہے۔ صرف مضبوط زندہ رہتا ہے، کمزور فنا ہو جاتا ہے۔ تصور کریں، سمندر میں کچھوے کے بچے اپنے ابتدائی لمحوں میں شکار کے لیے خطرے کا شکار، پھڑپھڑاتے، دوڑتے، بچنے کی کوشش کرتے، اور جو بچتا وہ زندگی کی اگلی نسل کو جنم دیتا۔ یہ نیچرل سلیکشن ہے۔ اسی اصول نے انسانی زندگی کو بھی شکل دی۔ ہماری قدیم نسلیں طوفان، یک اور زمین کے سخت حالات سے گزرتی رہیں۔ ان کی ہر جد و جہد آج کے انسان کی بنیاد بنی۔ تقریباً 2 ارب سال پہلے 2 سنگل سیلز نے اتحاد کیا۔ اب زندگی نے نیا موڑ لیا۔ ملٹی سیلر جاندار جنم لینے لگے۔ یہ جاندار ترقی پذیر ہوئے، مختلف شکلیں اختیار کی، مچھلیاں، سمندری چھپکلیاں، اور پھر ابتدائی انسان نما مخلوق۔ ان کے لیے سورج کی روشنی اور پانی کے باہر دنیا ایک نئے چیلنج کے مترادف تھی۔ آنکھیں پیدا ہوئیں، دماغ تیار ہوا، جسم مضبوط ہوا۔ یہ عمل لاکھوں سالوں تک جاری رہا۔ نیچرل سلیکشن نے فیصلہ کیا کہ کون زندہ رہے گا، کون فنا ہو جائے گا۔ زمین پر انسان کی قدیم نسل کے ساتھ ساتھ دوسرے جانوروں کی بھی حکومت تھی۔ ڈائناسورز کی طاقتور نسلیں، سمندری اور زمینی خطرات انسانی پیش رفت کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن نیچرل سلیکشن نے انسانی نسل کو چھوٹا، ہوشیار اور چالاک بنایا۔ زمین کے اندر بل بنائے، شکار سے بچاؤ کے لیے دماغ تیز کیا اور حواس کو نکھارا۔ وقت کے ساتھ زہریلے ماحول، والکینک دھماکے اور بڑے پیمانے پر ماحولیاتی تبدیلیاں انسان کی ترقی کا سبب بنی۔ تقریباً 65 ملین سال پہلے ایک عظیم آفت آئی۔ ایک بڑے سیارچے نے زمین سے ٹکرائی۔ ڈائناسورز اور دوسرے بھاری جاندار ختم ہو گئے۔ صرف چھوٹے جاندار جیسے چکورچ بچ سکے۔ ان کی خوراک نے انسانی نسل کو زندہ رکھا۔ پھر زمین پر دوبارہ نباتات کی بحالی ہوئی۔ ہم نے درختوں پر رہنا سیکھا، زمین پر چلنا سیکھا، اور ہاتھوں کی مدد سے خوراک حاصل کرنا شروع کی۔ ہمیں 2 پاؤں پر چلنے کی عادت ہوئی، ہاتھ آزاد ہوئے اور خوراک کی رسائی آسان ہوئی۔ ہاتھ اور دماغ کی ہم آہنگی نے ہمیں شکار، دفاع
اور اوزار بنانے کی صلاحیت دی۔ تقریباً 2.5 ملین سال پہلے ہم ہومو ہیبلس بنے، ہینڈ مین۔ انہوں نے سب سے پہلے پتھر کے اوزار ایجاد کیے۔ اب انسان اپنی تقدیر خود طے کر سکتا تھا۔ یہ ابتدائی ذہنیت اور اوزار کا استعمال انسان کو دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹے سنگل سیل سے آج کا انسان، 4 ارب سال کی جد و جہد، خطرات اور نیچرل سلیکشن، زمین کی سختیاں، سمندر، ڈائناسورز، آتش افشاں اور ماحولیاتی تبدیلیاں، سب نے انسان کو شکل دی۔ آج ہم علم، تحقیق اور تخلیقی کی دنیا میں ہیں، لیکن یہ سب ممکن ہوا ان ابتدائی لمحات کے بغیر جب ایک چھوٹا سا سیل پانی میں ہل رہا تھا۔ نیچرل سلیکشن نے زندگی کو مسلسل بہتر بنایا اور انسان کو آخر کار زمین کا حکمران بنایا۔ زندگی کا سفر کبھی آسان نہیں رہا۔ ہر نسل نے چیلنجز کا سامنا کیا، مشکلات جھیلی اور آخر کار آگے بڑھا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ترقی کے لیے صبر، جد و جہد اور ماحول کے مطابق ڈھلنا ضروری ہے۔ انسان کی یہ کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہم صرف طاقتور نہیں بلکہ ہوشیار بھی ہیں۔ زمین کی زندگی کا احترام کریں، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور ہمیشہ سیکھتے رہیں، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی سمجھ، اس کا شعور اور اس کی ہمت ہے۔